باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ لیکچر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج جو میں آپ لوگ کے لیے انٹرپرینیورشپ میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے سورسز آف اپرچونٹیز۔ سورسز آف اپرچونٹیز اس کا کیا مطلب ہے، اس کے حوالے سے پیٹر ڈرکر نے بہت ہی اچھے انداز میں کچھ پوائنٹس گیون کیے ہیں جس کو ہم باقاعدہ طور پر اس کو اسٹڈی کریں گے۔ لیکن سورسز آف اپرچونٹیز ہے کیا؟ بیسیکلی یہ جو بزنسز کے لیے انٹرپرینور جو ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ جو بزنسز ہوتے ہیں یہ اپرچونٹیز سرچ کرتے ہیں کہ کہاں پہ بزنس کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہے، کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ ہم نے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، گروتھ کرنا ہے۔ سو اس کے حوالے سے کچھ اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سو واٹ از اپرچونٹی؟ اپرچونٹی is the confluence of personal preparation, external circumstances and sensitivity to change۔ اپرچونٹی جو ہوتی یہ بیسیکلی جو پرسنل جو ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں یا جو بزنسز ہوتے ہیں، یہ اپنی پرسنل پریپریشن کے بیس پر بھی جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو میکرو انوائرمنٹ میں جو چینجز آتی ہے اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹس جو ہم ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میکرو انوائرمنٹ بھی اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سوسائٹی میں جو چینجز آتی ہے انوائرمنٹ میں۔ اس کے علاوہ اینڈ سینسٹیوٹی ٹو چینج، یعنی جو سوسائٹی میں انوائرمنٹ میں جو چینج آتا ہے باقاعدہ طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اپرچونٹی جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ پیپل میں ہیو اے ڈفرینٹ اپرچونٹی انالیسس، مختلف لوگوں کی مختلف انالیسز ہوتی ہے اپرچونٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا۔ اب ریسنٹلی اگر آپ لوگ دیکھیں کہ کرونا نے پوری دنیا کے نظام کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کیا، سسٹم کو ڈسٹرب کیا۔ اب حالات تھوڑے سے نارمل کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ ایک اور اپرچونٹیز جو ہے نا یہ کریٹ ہو گئی۔ بزنسز جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی، اور اسی اپرچونٹیز کو جب چینج آتا ہے تو اس چینج میں بزنس جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کہاں کہاں پہ کرنی ہوگی۔ سو چینج ان دا بزنس انوائرمنٹ آفر اپرچونٹیز فار انٹرپرینیورس۔ جب انوائرمنٹ میں چینج آتا ہے، چینج سے کیا مطلب کہ فار ایگزامپل کسٹمرس کی پرسیپشنس، ڈیموگرافک چینجز، گورنمنٹ کی پالیسیز، یا جو انٹرنل ایکسٹرنل جو امپورٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے جو پالیسیز ہوتی ہے وہ چینج ہو گئی۔ سو یہ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہے انٹرپرینورس کے لیے۔ ایگزسٹنگ فرمز ہیو دیئر ریسورسز، اسٹریٹجی اینڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر گیئر اپ فار دا پاسٹ اور کرنٹ انوائرمنٹ۔ جو کرنٹ جو ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہے یا فرمز ہوتے ہیں، اب ان کے اپنے ریسورسز وہ یوز کرتے ہیں، پلس اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں، اور اسٹرکچر ان کا اپنا الگ ہوتا ہے، تو یہ پرانے اور کرنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا لیٹ مینجمنٹ گرو جس کو پیٹر ڈکر کہتے ہیں، who firmly believed that entrepreneurship could be taught, there are 7 sources of opportunities to look for in the environment۔ مینجمنٹ کا جو ایک اس کو ہم اس کو گرو بھی کہتے ہیں پیٹر ڈکر، جس نے ان کا بلیو تھا کہ انٹرپرینور جو ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر انہوں نے انٹرپرینورشپ پوائنٹ آف ویو سے کہ انوائرمنٹ میں جو اس کے حوالے سے جو اپرچونٹیز آتی ہے بزنس کو کنڈکٹ کریں تو وہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کو دیکھے گا، اس انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے بزنسز کو ایڈجسٹ کرے گا۔ سو فرسٹ نمبر پہ آتا ہے دی ان ایکسپیکٹڈ۔ دی ان ایکسپیکٹڈ مین جو انفورسین جو سچویشنز ہوتی ہے، جب بزنسز کو سرپرائز بھی دے سکتی ہے پلس بزنس کو شاک بھی کر سکتی ہے۔ جب ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آ سکتے ہیں تو وہ بزنس کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ when current businesses are surprised by an unanticipated event, they are often unable to adapt quickly enough to take advantage of that event۔ جب کرنٹ بزنسز کے لیے ایک سرپرائز آ جاتا ہے کہ ایونٹ آ جاتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں جب چینج آتا ہے تو وہ اس چینج کے حوالے سے اس سے وہ ان کے ایونٹس کے حوالے سے بھی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کرونا آ گیا تو کرونا کے حوالے سے جو میڈیکل فیلڈ کے جتنے بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہوتی تو ان کے لیے ایک سرپرائز آ گیا
جو ماسک بنانے والے کی سینیٹائزرز کمپنیز کے لیے، تو ان کے لیے ایک اپرچونیٹیز آ گئی، تو انہوں نے اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ زیادہ کر دیا، اور تو پھر جو ہے انہوں نے ان کی پروبیبلٹی انکریز ہو گئی. دا ایونٹ کین بی این انسپیکٹڈ سکسیس گڈ نیوز اور این انسپیکٹڈ فیلر بیڈ نیوز. یہ ایونٹ جو ہوتے ہیں بعض بزنس کے لیے جو ہے نا یہ گڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے اور بعض کے لیے بیڈ نیوز. فار ایگزامپل if war breaks out where it is unexpected, it changes the economics and demand structure of the warring parties and their populations. جو وار کے حوالے سے فار ایگزامپل اگر افغانستان میں اگر آپ لوگ دیکھیں وار ابھی کنٹینیو ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آگے یہ سوسائٹی کو چینج کرتے ہیں، اکنامکس کنڈیشنز کو، ڈیمانڈ اسٹرکچر کو، ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ پیس آتا ہے، امن آتا ہے، تو پھر یہ ایک اور اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہے بزنس کے لیے، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کے بیس پہ جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو ان ایکسپیکٹڈ، پیٹر ڈکر نے یہاں پر بہت ہی اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس بزنس کے لیے ایک سرپرائز بھی ہو سکتی ہے، اپرچونیٹی آ سکتی ہے. اس کے حوالے سے بزنس جو ہے نا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بزنس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ بزنس کے لیے سرپرائز بھی ہو سکتی ہے اور بزنس کے لیے جو ہے نا یہ پروفیٹیبلٹی کی طرف بھی جا سکتی ہے اور لاس کی طرف بھی جا سکتی ہے. The second one is the incongruities. Incongruities basically refers to the perceived expectation of a product and the difference between customer expectation. Incongruities کا کیا مطلب ہے کہ جو ویوز ہوتی ہے کسٹمرز کی، جو چوائس ہوتی ہے ان کی کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی پروڈکٹس پروڈیوس کرنا. اگر کوئی پروڈکٹس کمپنیز پروڈیوس کرتی یا انٹرپرینور جب کوئی نیا پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے تو وہ کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی ایرریلیونٹ چیز جو اسی پروڈکٹ میں اویلیبل نہ ہو تو پھر کسٹمرز کی جو ہے نا یہ چوائس جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں اسی پروڈکٹ سے، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. سو ویوز جو ہے نا یہ کسٹمر کی جو چوائس کے مطابق جو ایک پروڈکٹس پیش کرنے کے بعد جو ہے نا ویوز آتے ہیں کہ نہیں اس پروڈکٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو پھر اس کمپنیز کیا کرتی ہے اس پروڈکٹ میں پھر چینجز لاتے ہیں، کسٹمرز کی چوائس کے مطابق اس پروڈکٹ میں چینج لاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہے. ڈکرز ایکسپلین انکانگریٹی ایز اے ڈفرنس بٹوین what is and what something should be or people assume it to be. کیا مطلب ہے؟ ڈکر نے کیا ایکسپلین کیا کہ انکانگریٹی سے کیا مطلب ہے کہ it is a difference between what is and what something should be. کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے جو پیپل کی ایکسپیکٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. فار ایگزامپل موبائل دیکھتے ہیں، موبائلس نے کمپنی نے موبائلس میں انوویشنز لا رہے ہیں، چینجز لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ کسٹمرز کی چوائس اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کی ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اسی پروڈکٹ میں وہ چینجز لا رہے ہیں. دا رائز آف MP3 پلیئر ایکسیٹرا، جو مختلف کسٹمر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر اپڈیٹس لائیں گے، چینجز لائیں گے کسٹمرز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بزنسز کی ایک اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہے. بزنسز اسی ٹائپ کے پروڈکٹس پروڈیوس کرتی ہے جو کسٹمرز کی چوائس کے مطابق ہوتا ہے. سو the third one is the process need. The process need سے کیا مطلب؟ Sources of opportunities can rise from the process needs to be able to identify a unique solution to a process problems, economic and performance benefits. کہ جو پروسیس نیڈ سے کیا مطلب ہے کہ جو کمپنیز اپنے پروڈکشن میں جو کسی پروڈکٹ کی پروڈکشن کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کاسٹ زیادہ ہے تو اس کو ڈیکریز کرتے ہیں، پلس سیلری زیادہ ہے تو امپلائیز کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں. سو پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کمپنیز کیا کرتی ہے یا انٹرپرینور اگر اپنے پروڈکشن میں چینجز لاتا ہے، سو یہ پروسیس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کاسٹ کو کم کیا تو آٹومیٹک ان کا پروفٹ یا ان کا فائدہ جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا. سو یہاں پر ڈکر نے اس کو کیوں انکلوڈ کیا؟ کیونکہ ہر کمپنیز یا ہر آرگنائزیشنز کی اپنی پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے حوالے سے پروسیس میں تھوڑی سی کمی کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اس کو کاسٹ کم کر کے پروفٹ زیادہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹو ریڈیوس ہائی امپلائی لیبر کاسٹ لیٹر the workers were replaced with automatic machines. یہاں پر کیا مطلب ہے کہ